بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو تاریخ اسلام کا ایک بہت سنہری واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں، اور یہ واقعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبانی بیان کیا ہے، اور اس واقعہ کا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب اور کیوں کہا کہ آج میری مسجد مکمل ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں غلام ابن غلام تھا، اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں انسانوں کا رہبر بنایا جاؤں گا۔ مکہ کے سرداروں کا ظلم و ستم جب ناقابل برداشت ہو گیا تو اللہ کی طرف سے ہمیں مکہ چھوڑ دینے کا حکم ہوا۔ ہم چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں مکہ سے مدینہ کو روانہ ہوتے رہے۔ وقفے سے تھوڑے تھوڑے لوگ رات کے وقت مکہ چھوڑتے رہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ جس گروہ میں میں نے ہجرت کی، اس میں 6 مرد، 2 عورتیں اور 3 بچے تھے۔ ایک بچے کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 میل تک خود چھوڑ کر گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب آپ آگے چلے جاؤ اور مدینہ پہنچو، اور میں اس گروہ کا سربراہ تھا۔ عام طور پر یہ سفر 9 سے 11 دنوں میں طے ہو جاتا تھا مکہ سے مدینے کا۔ 6 دن ہمیں راستے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ انہوں نے ہمیں دلاسا دیا اور راستہ سمجھایا، اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ مکہ میں اس وقت تک قیام کریں گے جب تک ہر شخص مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلا جائے۔ گہرے خدشات اور وسوسوں میں گھر گئے، کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خیر خبر معلوم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ مکہ میں آپ کے بہت سے لوگ دشمن بن گئے تھے، اور ہمارے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے، اور ہم ہر روز اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے رہے۔ پھر ایک روز دوپہر کے وقت شور اٹھا، ہم سب مدینہ سے باہر دوڑ پڑے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ مکہ سے مدینے کا ہمارا یہ سفر اللہ کے ہاں اتنا مقبول اور منظور ہوا کہ جب تک دنیا میں گھڑیاں چلتی رہیں گی، ہمارے نقش قدم قائم رہیں گے۔ ہمارا کیلنڈر ہمارے سفر ہجرت سے شروع ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی، جس کا نام قصوہ تھا، وہ چلتی رہی۔ مدینے کا ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ آپ اس کے گھر قیام کریں۔ آپ نے فرمایا، جہاں میری اونٹنی رکے گی، جہاں اللہ کا حکم ہوگا، وہاں میری اونٹنی رکے گی، میں وہیں قیام کروں گا۔ اس دوران 1-2 جگہ پر اونٹنی رکنے کے بعد بیٹھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میں یہیں قیام کروں گا اور یہیں پر اپنی مسجد بناؤں گا۔ صبح سویرے کام شروع ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نیزے کی انی سے 5 اونچے کھجور کے درختوں کے درمیان مسجد کے لیے لکیریں کھینچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کا خطرناک سفر کر کے آئے تھے، کوئی دوسرا ہوتا تو 1 ہفتہ بستر سے نہ اٹھتا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے روز ہی کام پر لگ گئے۔ وہ سب کے ساتھ پتھر ڈھوتے رہے اور سیڑھیاں چڑھتے رہے۔ اس طرح آخر کار مسجد نبوی بن گئی۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میرے آقا، کوئی چیز کم ہے جس سے لوگوں کو بلایا جا سکے، وہ کیا ہو؟ جھنڈا ہو، کوئی گھنٹی ہو، کوئی طبل بجایا جائے، یا کوئی نقارہ ہو۔ کوئی بھی مطمئن نہیں تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انسانی آواز ہمیں نماز کے لیے بلا رہی ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خواب خدا کی طرف سے ہے، ایسا ہی ہوگا، لیکن کون سی آواز ہو بلانے کے لیے، نرم ہو، سریلی ہو یا گرجدار ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی لمحے میں نے اپنے کندھوں پر اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ محسوس کیا۔ آپ نے فرمایا تمہاری آواز بلال، تمہاری آواز۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے بلاؤں، کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا پہلے خدا کی حمد کہو، پھر رسالت کا اعلان کرو، پھر نماز کی طرف بلاؤ اور پھر خدا کی حمد، اور بس۔ حضرت بلال نے فرمایا پھر میں دین حق کا پہلا مؤذن بن گیا۔ میں نے اذان دی تو میرے پیارے آقا کریم آقا نے فرمایا اب میری مسجد مکمل ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، تو یہ وہ واقعہ ہے، سنہری واقعہ، اور جس کی مسجد نبوی بننے کے بعد پہلی اذان کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب میری مسجد نبوی مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے آقا سے سچی اور سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔